بہن نے پوچھا ہے کہ کیا حالت جنابت میں آٹا گوندنا یہ منع ہوتا ہے؟ دیکھیں، منع نہیں ہوتا لیکن بہرحال جب آپ پر حالت جنابت طاری ہے جب آپ پر حالت جنابت طاری ہے کہ آپ پانی میں برتن لیتی ہیں، جیسے آپ ہاتھ ڈالیں گی نا، چاہے آپ نیت کریں نہ کریں، اللہ نے پانی کی ایک صفت بنائی ہے کہ وہ طہارت کا فائدہ ضرور دیتا ہے۔ وَأَنزَلْنَا مِنَ السَّمَاءِ مَاءً طَهُورًا، ہم نے آسمان سے پاک کرنے والا پانی نازل فرمایا۔ اللہ تعالیٰ نے پانی میں پاک کرنے والا وصف رکھا ہے، ہم نیت کریں یا نہ کریں۔ جیسے آگ میں جلانے والا وصف رکھا ہے، آپ اور میں نیت کریں نہ کریں۔ اگر میں اس نیت سے آگ میں ہاتھ ڈال دوں کہ میرا ہاتھ نہ جلے، تو کیا میری نیت کے وجہ سے وہ نہیں جلائے گی؟ وہ جلائے گی۔ ایسے ہی پانی کا مسئلہ ہے، تو جیسے ہی ہم حالت جنابت میں یوں ہاتھ ڈالیں گے، فرض کریں یہاں تک پانی میں یوں ہٹائیں گے، اتنی جنابت دھل کر اس پانی میں مل جائے گی، اور پھر اس سے ہم آٹا گوندیں گے تو لازم بات ہے کہ اس نجاست حکمیہ کا ایک اثر آٹے میں پہنچے گا، تو اس کو خلاف سنت اور مکروہ قرار دیا جائے گا، کیونکہ یہ مائع مستعمل ہو گیا ہے، اور مائع مستعمل کا استعمال کرنا مطلب مکروہ ہوتا ہے، گناہ تو نہیں ہے لیکن بہرحال مکروہ ہے۔ ہاں، یہ میں بتا دوں کہ اگر کوئی بہن حالت حیض میں ہے، وہ اگر آٹا گوندنے کے لیے ہاتھ ڈالتی ہیں تو اس سے پانی مکروہ نہیں ہوتا ہے۔ وجہ اس کی یہ ہے کہ جنابتیں اور یہ جو نجاستیں ہیں عورتوں کے ساتھ دو طرح کی ہیں، ایک جنابت اور ایک حالت حیض و نفاس۔ جنابت جو ہے یہ پانی سے دھل جاتی ہے، جبکہ حیض و نفاس کا پانی سے دھلنے کا کوئی تعلق نہیں ہے، یہ مدت کے تمام ہونے کے بعد نجاست دور ہوتی ہے۔ یعنی جتنی بہنوں کی مدت ہوتی ہے، 5 دن حیض کی مدت ہے یا 10 دن ہے، وہ ختم ہوں گے، بس یہ جنابت یعنی یہ نجاست چلی جائے گی، ناپاکی چلی جائے گی۔ لہذا حالت حیض و نفاس کا تعلق یا اس کی پاکی کا تعلق چونکہ پانی کے ساتھ ہے ہی نہیں، اس لیے اگر کوئی بہن پانی میں ہاتھ ڈالتی ہیں اور نکالتی ہیں تو ان کا یہ حالت حیض و نفاس، یہ جو نجاست حیض و نفاس کی ہے، یہ پانی میں نہیں ملے گی۔ اس لیے ان کا حالت حیض و نفاس میں آٹا گوندنا الگ حکم رکھے گا، اور جنابت کی حالت میں آٹا گوندنا یہ الگ حکم رکھے گا۔ امید ہے کہ آپ بات سمجھ گئے۔ خلاصہ کلام یہ ہے کہ جنابت میں آٹا گوندا جا سکتا ہے، لیکن اگر بغیر دھلا ہاتھ ڈالیں گے تو مکروہ ضرور ہوگا، اس لیے بہتر یہ ہے پہلے سائیڈ میں ہاتھ دھوئیں پھر آٹا گوندنا شروع کریں۔